ما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهادهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 12ویں اور 13ویں پارے کی سورہ یوسف سے کی مبارک بعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جس کا سلسلہ چل رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے سے باہر کس طرح آتے ہیں، اللہ نے اس کا ذریعہ بھی ایک خواب کو بنایا۔ قید خانے سے نکلنے کا یوسف علیہ السلام کے عروج اور ترقی کا ذریعہ بھی ایک خواب تھا، اور یہ خواب مصر کے بادشاہ نے دیکھا تھا۔ جب سارے لوگ اس خواب کی تعبیر سے عاجز رہ گئے تو وہ جو ساقی تھا اس کو یوسف علیہ السلام یاد آئے اور اس نے کہا صحیح خواب کی تعبیر ہم بتائیں گے آپ کو، مجھے جیل خانے بھیجنا پڑے گا۔ جیل خانے میں جانے کے بعد اس نے یوسف علیہ السلام سے خواب بیان کیا اور تعبیر پوچھی، تو یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی حیل اور حجت کے، بغیر کسی شرط کے، بغیر لعن طعن و ملامت کے فوراً خواب کی تعبیر بتائی۔ ایک چیز پوچھی تھی، انہوں نے 3 چیزیں دی، ایک تعبیر اور دوسرے تدبیر اور تیسرے تبشیر۔ ایک تو خواب کی تعبیر تھی، دوسرے قحط سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہوگا، اتنے زمانے تک غلے کی حفاظت کا ذریعہ کیا ہوگا۔ تدبیر بھی بتائی کہ جتنی ضرورت ہو اتنا بالیوں سے نکالنا، باقی سب بالیوں میں چھوڑ دینا، ورنہ گھن کے کیڑے غلے کو کھا جائیں گے، برباد ہو جائے گا۔ تدبیر بھی بتائی اور تبشیر بھی کہ خواب تو مکمل ہو گیا،
لیکن ان 7 سالوں کے بعد پھر سے اللہ کی رحمت برسے گی اور خوب بارشیں ہوں گی اور خوب اچھی فصل ہوگی اور خوب پھلوں میں رزق پیدا ہوگا۔ بادشاہ نے جب خواب کی تعبیر سنی تو وہ یوسف علیہ السلام کا معتقد ہو گیا، اور جب تدبیر اس نے سنی تو یوسف علیہ السلام کی اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی، عقل اور دانش اور اچھے اخلاق کا سکہ بادشاہ کے دل پہ بیٹھ گیا، اور اس نے کہا کہ ایسا آدمی ہے، اتنا قیمتی شخص ہے، لہذا ان کو لاؤ ہم ان کی زیارت کریں اور ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان کی عزت کریں۔ چنانچہ وہ قاصد جب یوسف علیہ السلام کے بعد پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام فوراً چلنے پر آمادہ نہ ہوئے، بلکہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے میری جو پوزیشن ہے دینی، میں ایک نبی ہوں، یہ پوزیشن ہر مرتبے ہر رتبے سے زیادہ بڑی ہے، پہلے میری پوزیشن صاف ہو جائے، جب تک صاف نہیں ہوتی میں قید خانے سے باہر نہیں نکلوں گا، اس لیے کہ مجھے تو لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے جرم ہوا ہے، میں نے خیانت کی ہے، اس لیے مجھے جیل میں ڈالا گیا۔ اگر لوگوں کو کے سامنے یہ بات وضاحت سے نہیں آئی کہ یوسف بے قصور ہیں تو لوگوں کو دلوں میں میری طرف سے بدظنی رہے گی، اور نبی کی طرف سے اگر بدظنی ہو کسی کو تو پھر اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ارے یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں، تو اس کے اندر بھی امت کی خیر خواہی پوشیدہ ہے، کئی امت بدظنی میں مبتلا ہو کر خیر سے محروم نہ رہ جائے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے اس عمل کی بھرپور تعریف کی، ان کے صبر کی، ان کے استقلال کی، اور فرمایا لو لبثت فی السجن ما لبث یوسف لعجبت الداعیہ، جتنی مدت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں رہے اگر میں ہوتا اور جو مجھے بلانے والا آتا تو میں اس کی دعوت پر لبیک کہہ دیتا، میں چل پڑتا، مگر وہاں یوسف کا صبر اور استقلال کہ انہوں کا ایسے نہیں، پہلے میری پوزیشن صاف ہونا چاہیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ میں اگر ہوتا، اس میں یوسف علیہ السلام کی اصل مقصد تعریف کرنا ہے، ہر سچا نبی دوسرے نبی کی تعریف کرتا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی وہ بات آپ تو اس سے زیادہ صبر کر سکتے تھے، آپ میں تو جو چیزیں تمام نبیوں میں پائی جاتی تھیں وہ سارے کمالات آپ کی ذات میں جمع تھے، اور وہ سارے کمالات تمام نبیوں سے زیادہ تھے آپ کے اندر، مگر آپ نے پھر بھی یہ کہا اگر میں ہوتا تو کیا کہتے ہیں، تو میں فوراً لبیک کہتا۔ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ بھی آپ نے اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے فرمایا، اس لیے کہ امت کے لیے، عوام کے لیے یہی بہتر ہے کہ اگر کوئی ایسی پوزیشن ہو، کبھی ایسی نوبت آئے اور بادشاہ کی طرف سے بلاوا آئے تو عام آدمی کو دیر نہیں کرنا چاہیے۔ بادشاہوں کا مزاج بگڑتے ہوئے بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔
یوسف علیہ السلام کا معاملہ ان کو تو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ اس کے علاوہ کچھ ہونا نہیں ہے، آپ کو تو یہاں سے نکلنا ہی ہے۔ تو عرضے کی یوسف علیہ السلام نے اتنا اصرار کیوں کیا کہ پہلے واقعے کی تحقیق ہو جائے اور میرا پاک دامن ہونا سب کے سامنے واضح ہو جائے، پھر میں جیل سے نکلوں گا۔ اتنا اہتمام اس لیے کیا کہ یوسف علیہ السلام جس منصب پر فائز تھے وہ منصب کون سا ہے؟ نبوت۔ نبی معصوم ہوتا ہے، اگر نبی معصوم نہ ہو تو ظاہر بات ہے ہدایت نہیں، گمراہی پھیلے گی۔ نبی پر اگر الزام رہے تو لوگوں کے دلوں میں بدگمانی ہوگی، اور جب بدگمانی نبی سے پیدا ہوگی تو پھر ہدایت سے لوگ محروم رہیں گے۔ اسی لیے علماء جو ہیں وہ انبیاء کے کیا ہیں؟ نائب ہیں، جانشین ہیں۔ لہذا علماء کو بہت اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے لوگ بدظن نہ ہوں۔ اگر لوگ بدظن ہو گئے تو پھر جو نبی کے نائب کس چیز میں ہیں؟ امت کو دینی فائدہ پہنچانے میں، مسئلے مسائل بتانے میں، تو لوگوں کے اوپر پھر اس کا اثر نہیں ہوا۔ رہے یہ تو خود ہی نماز نہیں پڑھتے، یہ واز کہہ رہے، بتائیے ہیں؟ ان کا کردار تو ایسا ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ شیطان جو ہے انسان پر جو حملے کرتا ہے تو اس کے حملے جو ہے وہ 7 طریقے کے ہیں۔ 7 طریقے کے حملے ہیں۔ سب سے پہلا حملہ شیطان کا کاہے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ایمان سے محروم کر دے، ایمان سے محروم کر دے، ایسی کوئی شکل بن جائے آدمی کا ایمان غارت ہو جائے۔ دوسرا حملہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان اگر اس کے پاس ہے چلو کوئی بات نہیں، لیکن ایسا کام اس سے کرا دے کہ نبی کی سفارش سے محروم ہو جائے اور میدان محشر میں کوثر کے جام سے محروم ہو جائے، یعنی اس کو بدعتی بنا دو۔ جیسے ربیع الاول میں عید منانا، عید، اس لیے کہ عیدیں تو اسلام میں 2 ہی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ یہ تیسری عید، عید میلاد النبی، نبی کی پیدائش کی عید، اس کا قرآن اور حدیث میں کہیں ذکر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس صحابہ کے زمانے میں اس کا وجود نہیں، نہ اس کی رکعتیں ہیں، نہ اس کی نماز ہے، نہ اس کا خطبہ ہے، نہ اس کا کوئی طریقہ آپ نے بتایا ہے۔ پھر اس کو ثواب کا کام سمجھ کے کرنا، یہ کیا ہے؟ یہی بدعت ہے۔ تو شیطان کیا کوشش کرتا ہے؟ سب سے پہلا حملہ کس راستے سے ہوتا ہے؟ عبداللہ، کس راستے سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلی کوشش شیطان کی کیا ہوتی ہے؟ کہ آدمی سے ایمان چھین لے۔ اگر ایمان چھین لیا تو اب اس کی مغفرت تو کبھی ہوگی نہیں، جنت میں کبھی جائے گا نہیں، جہنم سے کبھی نجات ملے گی نہیں۔ یہ دشمن ہے نا، تو ایسا نقصان پہنچاؤ، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ کہ آدمی کو بے ایمان بنا دو۔ دوسرا حملہ کون سا ہوتا ہے؟ نبی کی سفارش سے محروم کر دو، کوثر کے جام سے محروم کر دو، یعنی اس کو بدعت میں مبتلا کر دو، بدعت کے جال میں پھنسا دو۔ بدعت کا جال ایسا ہے جیسے مکڑی کا جالا،
جو مکھی اس میں پھنس گئی پھر نکل نہیں سکتی۔ جو آدمی بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر جال میں پھنسنے کے بعد اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ شیطان کا دوسرا حملہ بدعتی بنا دو۔ شیطان کا تیسرا حملہ عوام کو علماء سے بدظن کر دو۔ عام مسلمانوں کے دل میں علماء کی طرف سے برائی پیدا کر دو۔ جب عالموں کی طرف سے عام مسلمانوں کے دل میں برائی پیدا ہو جائے گی تو وہ عوام ان عالموں کی بات سننے کے لیے بولو تیار ہی نہیں ہوں گے، محروم رہیں گے۔ اور اس کے خالی محروم نہیں رہیں گے بلکہ ان عالموں کو بہت دعائیں دیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ بہت برا بھلا کہیں گے۔ اور حالانکہ عالم سے گناہ ہو گیا، اس سے کوئی گناہ کرا دیتا ہے شیطان اور پھر لوگوں کو بدظن کرا دیتا ہے انہوں نے تو یہ گناہ کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ڈبل کھیل کھیلتا ہے۔ ایک تو اس نے عالم سے گناہ کرا دیا، دوسرے عوام کو بدظن کرا دیا۔ اب عوام کیا ہے؟ اس کی بات ہی نہیں سنتے، وہ کچھ بھی کہتا رہے۔ دوسرا کھیل کیا ہے کہ اس عالم کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، وہ سچی توبہ کر لیتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کا گناہ معاف ہو چکا ہوتا ہے۔ مگر عوام یہی سمجھتے ہیں کہ ان سے تو یہ گناہ ہوا تھا، اس لیے کیا ہوتا ہے؟ عوام سے بدظن کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اتنے جتنا نقصان اس سے ہوگا اتنا نقصان دوسرے گناہوں سے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فَإِنَّ فَقِيهًا وَاحِدًا مُتَبَرِّعًا اشد علی الشیطان من الف عابدی۔ ایک پرہیزگار عالم شیطان پر 1000 بزرگوں سے بھاری ہوتا ہے۔ شیطان 1000 بزرگوں سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا ایک متقی پرہیزگار عالم سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ عالم ہمارے مکر کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے اور عالم ہمارے مکر کو سمجھے گا بھی، خود بھی بچے گا اور اپنے تمام کے تمام معتقدین کو بچا بھی لے گا۔ میری ساری کی کرائی محنت پر پانی پھر جائے گا، میری تدبیر ناکام ہو جائے گی۔ شیطان چاہتا ہے لوگ قادیانی بن جائیں۔ علماء نے قادیانی کی پول کھول دی، قادیانی ہونے سے بچا لیا۔ شیطان چاہتا ہے کہ لوگ کیا بن جائیں؟ رافضی بن جائیں، بدعتی بن جائیں۔ مگر علماء کیا کرتے ہیں؟ ان کے برے عقیدے سامنے لاتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں عوام بچ جاتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے شیطان کی کرائی محنت پہ پانی پھر جاتا ہے، نہیں پھر جاتا ہے۔ اس لیے شیطان جتنا عالم سے ڈرتا ہے وہ بزرگوں سے، جو خالص بزرگ ہیں، غیر عالم بزرگ ہیں، ان سے نہیں ڈرتا، بلکہ ان سے تو کبھی کبھی کھیلتا ہے۔ وہ ان سے شیطان کھیلتا ہے۔ چنانچہ خود علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، شیطان نے ایک مرتبہ بتایا اپنے چیلوں کو کہ عالم میں اور غیر عالم بزرگ میں کیا فرق ہوتا ہے، عالموں کے پیچھے میں کیوں زیادہ پڑا رہتا ہوں، کیا فرق ہے دونوں میں، آؤ ہم تمہیں دکھائیں۔ پھر اس کے بعد وہ ایک نیک آدمی کی شکل میں ایک بزرگ کے پاس پہنچا جو غیر عالم تھے اور ان سے کہنے لگا کہ حضرت بہت پریشان ہیں ہم۔ کیا ہوا؟
بزرگوں کو بعد لوگ جاتے ہیں کاہے کے لیے؟ پریشانیاں اپنی لے کر کے، حضرت ہم بہت پریشان ہیں، بہت بے چین ہیں۔ کاہے کی بے چینی؟ کہا وسوسے بہت آتے ہیں، اور وسوسے کس کی طرف سے آتے ہیں؟ شیطان کی طرف۔ شیطانی ہے، شیطانی انسانی شکل میں۔ وہ کہہ رہا ہے حضرت بہت مرجان وسوسے آتے ہیں، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا ایمان خراب نہ ہو جائے۔ جیسے میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو اندر سے میرا دل کہتا ہے ہر چیز پر قادر ہے۔ کیوں آپ بتائیے؟ انہوں نے کہا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ کہلے پھر میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا اللہ اتنی بڑی دنیا کو ایک مرغی کے انڈے میں داخل کر سکتا ہے؟ جب اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ بتائیے کہ اللہ اتنی بڑی دنیا کو ایک چھوٹے سے مرغی کے انڈے میں داخل کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ انڈا بڑا نہ ہو اور دنیا چھوٹی نہ ہو۔ اب وہ سوچنے لگے، چپکے سے وہاں سے نکل لیا، کہا ان کا ایمان تو ہم نے برباد کر دیا، ان کو اللہ کی قدرت میں شک ہو گیا۔ اب تمہیں ایک عالم دکھائیں وہ کس قدر تیز و طرار ہوتا ہے اور مقاصد کو مکر کو کیسے جانتا ہے۔ تو ایک عالم کے پاس پہنچے اور کہا حضرت بہت پریشانی میں ہیں، آپ کے بعد مسئلے کے حل کے لیے آئے ہیں۔ آج کل وسوسوں نے بہت پریشان کر رکھا ہے، بہت وسوسے، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں اور لگتا ہے ایمان میرا چلا جائے گا۔ جیسے کیا خیال آتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ تو یہ خیال کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کیا اللہ دنیا کو مرغی کے انڈے میں داخل کر سکتا ہے؟ ان کا کر سکتا ہے۔ کہا سمجھ لیجئے دنیا چھوٹی نہ ہو اور انڈا بڑا نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اس سے بڑا کام کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور مردے سے زندے کو پیدا کر دیتا ہے اور زندہ سے مردے کو نکال دیتا ہے۔ شیطان وہاں سے چپکے سے نکل آیا، کہا یہاں دال گلے گی نہیں، دیکھا؟ اس لیے شیطان جانتا ہے کہ عالم صرف یہی نہیں میرے مکر کو پہچان لے گا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی میرے مکر کے جال میں پھنسنے سے بچا لے گا۔ اس لیے وہ عالموں سے ڈرتا بھی ہے اور ان کے اوپر ڈورے بھی خوب ڈالتا ہے، گناہ میں مبتلا کرنے کی ان کو کوشش کرتا ہے کہ اگر یہ گناہ میں مبتلا ہو گئے اور لوگوں کو پتہ چلے گا تو ساری پبلک ان سے بدظن ہو جائے گی، اور جب بدظن ہو جائے گی تو ان سے کٹ جائے گی، ان کی بات نہیں سنے گی، اور یہ اگر توبہ بھی کر لیں گے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، مگر پبلک ان کو برا کہتی رہے گی، لہذا اس کے گناہ پھر بھی بڑھتے رہیں گے اور عالم کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی۔ اس لیے ہر عالم کو چاہیے وہ کیا کرے؟ کیا کرے عتیق؟ کیا کرے؟ کیا بتا رہے؟ شیطان کو بند کر کے قبضے میں کر لے، یہ صحیح کہا۔ چاہیے کہ اس کو کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے لوگ اس سے بدظن ہوں۔ عالم ہی نہیں، ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے لوگ اس کے بارے میں برا سوچیں۔ شراب نہیں پیتا مگر شراب خانے کے دروازے پر پان کھا رہا ہے،
تو کس کو وہ وضاحت کرے گا ہم نے شراب نہیں پی، ہم خالی پان کھانے یہاں رکے تھے؟ کون پوچھے گا آپ سے؟ لوگ خود ہی اپنے ذہن میں پال لیں گے، میں کھانے سے نکلے ہوں گے اور ذائقہ، منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے پان کھا رہے ہیں۔ صرف عالم ہی نہیں، غیر عالم مسلمانوں کو بھی ایسی جگہ پہ بولو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے نا؟ اچھا نہیں جانا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا المواضع التہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، تہمت کی جگہوں سے بچو، جہاں تمہارے اوپر تہمت لگ سکتی ہے، تمہارے بارے میں لوگ کوئی الزام قائم کر سکتے ہیں، ایسی جگہوں پہ بھی مت جاؤ۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا، آپ نے اہتمام خود فرمایا اور علماء کو حضور پاک علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا، ایسے بچو۔ اعتکاف فرما رہے تھے آپ، اور اعتکاف کے دوران آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ سے ملنے آئیں۔ مسجد کے دروازے پہ آپ نے ان سے بات کی، بات کر رہے تھے کہ تھوڑی دور سے آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آ رہے ہیں۔ آپ کی جب نظر ان پر پڑی تو آپ نے فرمایا ان لوگوں سے، ٹھہرو، رک جاؤ، لوگوں یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ ان کا اے اللہ کے رسول ہم بھلا آپ پہ شک کریں گے؟ آپ نے فرمایا شیطان انسان میں ایسے تصرف کرتا ہے اور ایسے دوڑتا ہے جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ شیطان دماغ میں انڈے دے گا، وہ بزن کرے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، انہوں نے دیکھا بادشاہ سلامت کا قاصد بلانے آیا ہے، اور جیل میں رہتے رہتے 1 ہفتہ ہوا ہے، ابھی کتنے دن ہو گئے تھے؟ 7 سال، دوسرا قول 12 سال، تیسرا قول 14 سال، اور بادشاہ کا قاصد آیا، بلا رہے ہیں بادشاہ سلامت، مگر یوسف علیہ السلام کیا ہوا؟ پھر بھی نہیں گئے، بلکہ کیا کہا؟ پہلے یہ مسئلہ صاف ہو جانا چاہیے کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان سے تحقیق کی جائے میرے بارے میں۔ جب تک کہ میرے دامن سے یہ دھبا نہیں مٹے گا میں قید خانے سے باہر نہیں آؤں، اس لیے میں پیغمبر ہوں۔ لوگ اگر بدزن ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہدایت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے وقال الملک اتونی بہ، اور کہا بادشاہ نے لے آؤ ان کو میرے پاس۔ کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو۔ فلما جاءہ الرسول، تو جب پہنچا ان کے پاس رسول، رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے کو۔ اللہ کا پیغام جو لاتا ہے وہ رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول، اللہ کا پیغام لائے۔ جو بادشاہ کا پیغام لائے وہ کیا؟ رسول الملک، بادشاہ کا پیغام لانے والا ہے۔ تو یہاں جو رسول ہے اس سے مراد کون ہے؟ اللہ کا رسول نہیں، بادشاہ کا پیغام لانے والا۔ فلما جاءہ الرسول، جب پہنچا ان کے پاس بھیجا ہوا آدمی، کس کے پاس؟ یوسف علیہ السلام کے پاس، اور اس نے عرض کیا کہ آپ کی تکلیف کے دن ختم ہو گئے اور رہائی کے دن آ گئے، بادشاہ سلامت نے خود آپ کو یاد کیا ہے۔ قال ارجع الی ربک، تو فرمایا یوسف علیہ السلام نے واپس جاؤ اپنے مالک کے پاس۔
فاسألہ، اور ان سے درخواست کرو، ان سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کی کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ پہلے یہ تحقیق کرو ان عورتوں کو بلا کر جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، یوسف کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جو الزام ان پر لگایا گیا تھا یہ الزام صحیح ہے یا ان کے اوپر غلط الزام لگایا گیا، وہ اس سے بری ہیں؟ پہلے ان عورتوں سے پوچھو۔ ان عورتوں سے پوچھنے کے لیے کیوں کہا؟ اس لیے یہ قصہ بہت مشہور تھا، سب کو پتا تھا۔ ان عورتوں کے سامنے زلیخا نے خود اقرار کیا تھا کہ میں نے خود ان کو بہلانے کی کوشش کی مگر یہ سلامت رہے، میرے قابو میں نہیں آئے۔ ان عورتوں کی کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے؟ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان عورتوں کے فریب کو اچھی طرح جانتا ہے۔ میرا رب تو جانتا ہے مگر بادشاہ نہیں جانتا، پبلک نہیں جانتی۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں جیل خانے سے باہر آنے سے پہلے پبلک بھی یہ جان لے کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور ہیں، پاک دامن ہیں، اور ان پر بیجا الزام لگایا گیا۔ چنانچہ بادشاہ سلامت نے سنا کہ واقعی اتنا لائق فائق آدمی، اس کو اپنی عزت کا اتنا احساس ہے، اتنا طویل زمانہ جیل میں گزارنے کے بعد بھی یہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں جب تک کہ اس کی پوزیشن صاف و واضح نہ ہو جائے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور ان عورتوں سے ایسے پوچھا جیسے بادشاہ جانتا ہو، تاکہ کوئی ان میں سے جھوٹ نہ بول سکے۔ بادشاہ نے عورتوں سے کیا کہا؟ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، تم عورتوں کی کیا حقیقت ہے جب تم لوگوں نے یوسف کو اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے بہلایا تھا؟ بہلایا کس نے تھا؟ ایک عورت نے۔ اور یہاں بادشاہ کہہ رہے جب تم لوگوں نے بہلایا تھا، تم لوگوں نے بہلایا کیوں؟ اس لیے کہ ایک نے بہلایا تھا اور دوسری عورتوں نے سفارش کی تھی، مددگار بن گئی تھی۔ کیا حقیقت ہے جب تم نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تھی تو وہ ساری عورتیں بول پڑی، قلنا بول پڑی، حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، حاشا للہ یعنی معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یوسف تو بالکل فرشتے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ ما ھذا بشرا، اور ان هو الا ملک کریم، یہ انسان نہیں، یہ تو معزز فرشتہ معلوم ہو رہا ہے۔ اس نے تو عورتوں کی طرف ایک نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا۔ تو ان عورتوں نے صاف صاف اقرار کر لیا کہ یوسف علیہ السلام بالکل پاک باز ہیں، پاک دامن ہیں، ان پر کوئی الزام نہیں ہے، ان کا دامن بالکل صاف ستھرا ہے، میں نے ان کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ جب ان عورتوں نے صاف صاف شہادت دے دی تو قدرت کا نظام دیکھیے، پیغمبر کی عصمت کی حفاظت ہے اور تقدس کا اعلان کیسے ہو رہا ہے۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی بھی وہاں موجود تھی، وہ بھی بول پڑی، اور کیا کہا اس نے؟ قالت امرأۃ العزیز الآن حساس الحق، تو کہا عزیز مصر کی بیوی نے اب تو سچائی کھل گئی، اب تو سچائی کھل گئی، اب کوئی چھپانے سے کوئی فائدہ ہے نہیں۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی یوسف کو اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے میں نے ہی ان کو بہلایا تھا، میں نے ان کو پھسلایا تھا۔ پیشکش اور آفر
ہم ہی نے کی تھی، اور زبردستی کرنے کے لیے کرتا ہم ہی نے پکڑ کے کھینچا تھا۔ انا راودتہ عن نفسہ، الزام کس نے لگایا تھا؟ عزیز مصر کی بیوی نے۔ اب اقرار بھی کون کر رہا ہے؟ عزیز مصر کی بیوی۔ کیا کہا اس نے؟ الان حصحص الحق، اب تو حق تو بالکل ظاہر ہو چکا، سچائی سامنے آ گئی، اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سچائی یہ ہے کہ میں نے ہی یوسف سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یوسف ہمارے قبضے میں نہیں آئے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچے لوگوں میں سے ہیں۔ میں نے غلط الزام لگایا تھا، یوسف نے جو بات کہی تھی وہی بات کیا ہے؟ صحیح ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اس قدر اہتمام کیا، کاہے کا؟ پوزیشن صاف ہو جائے، ہم پاک دامن ہیں، میرے کردار پر کوئی دھبا نہیں ہے۔ اس قدر اہتمام یوسف علیہ السلام نے کیا کیوں؟ یوسف علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ اہتمام میں نے اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے۔ کون؟ عزیز مصر کا، امرات عزیز کا، عزیز مصر کی بیوی کا شوہر، کون جان لے؟ زلیخا کا شوہر جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے اس کی غیر موجودگی میں نے اس کی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا ہے اس کی غیر موجودگی میں۔ دیکھے تاکہ اس کو بھی خوب یقین ہو جائے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور میں نے یہ اہتمام اس لیے بھی کیا ہے تاکہ ساری دنیا کے لوگ سمجھ جائیں کہ جو خیانت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، اور جو پاک دامن ہوتے ہیں اللہ انہی کو کامیاب کرتا ہے۔ دیکھو خیانت کس نے کی تھی؟ خیانت کس نے کی تھی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ زور سے بولو۔ خیانت کس نے کی تھی؟ عزیز مصر کی بیوی نے خیانت کی تھی نا۔ یوسف کو جیل جبھی جانا پڑا تھا نا، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی، اور یہ اس لیے ہوا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نے اہتمام اس لیے کیا، اگر آج میری صفائی نہیں ہوگی تو مجھے بادشاہ سلامت بلانے کے بعد کوئی نہ کوئی عہدہ دیں گے، اور جب عہدہ دیں گے تو پبلک کیا کہے گی؟ ان کے اوپر تو الزام لگا تھا، دیکھیے آج ان کو عہدے مل گئے، تو کوئی مسئلہ نہیں، جرائم کرو عہدے مل جائیں گے تمہیں۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں نے یہ اہتمام اس لیے کیا تاکہ دنیا سمجھ لے خیانت کرنے والوں کو اللہ کامیابی نہیں دیتا ہے، پاک دامن لوگوں کو کامیابی ملتی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا، کوئی آدمی اس سے یہ نہ سمجھے کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاک ہونے پہ بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے، بڑا گھمنڈ ہے، تو یوسف علیہ السلام آگے کی آیت میں فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا اپنا، میں گناہ سے جو بچ گیا، اتنے جال بنے گئے، ان جالوں سے میں بچ کے نکل آیا، یہ کمال ذاتی میرا نہیں ہے، یہ صرف فضل اور کرم اللہ کا ہے۔ کیا کہا؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي أَنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اور میں اپنے آپ کو پاک و صاف نہیں کہتا، میں اپنی پاکی و صفائی کا اعلان نہیں کرتا، میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا ہوں۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ نفس جو ہے وہ تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ الا من رحم ربی، الا ما رحم ربی، مگر وہی آدمی نفس کی برائی سے بچ سکتا ہے جس پر اللہ کی خاص مہربانی ہو، جو اس کو گناہ میں مبتلا ہونے ہی نہ دے۔ اور یہ مہربانی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ انبیاء
علیہم السلام کے ساتھ ہوتی ہے کہ اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بتایا یہ جو میں نے اتنا اہتمام کیا ہے اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ناز کی بات نہیں ہے، میں اپنے آپ کو پاک دامن نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ہر آدمی کا نفس برائی کا حکم دیتا ہے، وہی آدمی برائی سے بچ سکتا ہے جس پر اللہ کی خاص مہربانی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کے نتیجے میں نفس چاہے جتنا چاہے اس کو برائی میں مبتلا نہیں ہونے دیتے، اور یہ شان کس کی ہوتی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں پتہ چلا نفس کیا ہوتا ہے؟ امارہ، امارہ مانے حکم دینے والا، امارتم بالسوء مانے گناہوں کا حکم دینے والا۔ اس سے پتہ چلا نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس کی 3 قسمیں کون کون؟ امارہ، لوامہ اور مطمئنہ۔ کون کون؟ ابھی سنیں گے پھر۔ امارہ، لوامہ، مطمئنہ، اور تینوں کا ذکر الگ الگ قرآن کی آیتوں میں ہے۔ اس آیت میں جس سے 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے یہاں کس کا ذکر ہے؟ نفس امارہ کا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، امارہ مانے حکم دینے والا، سوء مانے برائی، برائی کا حکم دینے والا نفس، نفس امارہ۔ نفس لوامہ کا ذکر کہاں؟ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں سورہ قیامہ میں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ لوامہ مانے ملامت کرنے والا، برا بھلا کہنے والا، امارہ مانے حکم دینے والا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورہ فجر میں نفس مطمئنہ کا ذکر ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو نفس کئی طرح کا ہوا؟ 3 طرح کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایسے دوست کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ سے کہا تمہارا ایسے ساتھی کے بارے میں کیا خیال ہے جتنی تم اس کو خاطر کرو، جتنی تم اس کی خاطر کرو اتنا ہی زیادہ تمہیں نقصان پہنچائے، اور جتنا تم اسے قابو میں رکھو، بھوکا پیاسا رکھو، اتنا ہی زیادہ وہ تمہارے کنٹرول میں رہے۔ کہ وہ تو بہت برا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ہر آدمی کا نفس ہے۔ کیا ہے؟ ہر آدمی کا نفس، جو دل کہے وہ پورا کرتے رہو تو دل کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی نا، خواہش نہیں ہوگی، وہ دوسری خواہش ہو جائے گی پیدا، اور پیر پھیلا دے گا وہ۔ یورپ کنٹریز میں زناکاری کوئی عیب نہیں ہے، زنا کرنا کھلے عام کوئی عیب نہیں، شوہر راضی، بیوی راضی، کوئی آدمی ٹوک نہیں سکتا، باپ منع نہیں کر سکتا، شوہر منع نہیں کر سکتا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ یورپ کا یہ حال، آپس کی رضامندی سے زنا ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، قانون ہے، لیکن پھر بھی دل بھرا نہیں لوگوں کا، نفس بھرا نہیں، اس سے بھی نفس نے کیا کہا؟ یہ تو آپس میں رضامندی سے ہو رہا ہے، نہیں جو راضی نہ ہو اس سے زبردستی کرو، اس کا مزہ الگ ہوگا، یہ تو آپس میں رضامندی کی وجہ سے ہو رہا، اس کا مزہ ہے، اگر زبردستی کرو تو اس کا مزہ اور ہوگا۔ جبرن زنا کے واقعات ہو رہے، نفس ایک ایسی چیز ہے
اگر اس کو ڈھیلا چھوڑ دو گے یہ تمہارے اوپر شیر ہو جائے گا، اور جتنا اس کو بھوکا رکھو گے اور مجاہدہ کرو گے اور رگڑو گے، جو چاہے اس کے خلاف کیا، جو کہا اس کے خلاف کیا، تو بالکل یہ قابو میں رہے گا۔ 4 چیزوں سے یہ نفس جو پیدا ہوتا ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، یہ حقیقت میں گناہی کی دعوت دیتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا وہ نفس ہے جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے بیچ میں ہے۔ جتنے گناہ ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور گناہ کے نتیجے میں آدمی ذلیل بھی ہوتا ہے، دنیا کا نقصان بھی ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ اور کون کرا رہا؟ کوئی اور نہیں کرا رہا، خود آدمی کا اپنا نفس کرا رہا۔ تو نفس کی 3 قسمیں، امارہ، لوامہ اور مطمئنہ۔ امارہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا نفس جو گناہ کا حکم دے، گناہ کا تقاضا، یہ کر لو اور یہ کر لو اور یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کیا ہے؟ امارہ ہے۔ ایسا نفس جو گناہ کا تقاضا کر رہا تھا مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے اور قرآن کریم کی آیتوں اور واقعات کی وجہ سے آدمی نے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا اور گناہ نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ کیا کہتے ہیں؟ لوامہ۔ گناہ کیا نہیں اس نے، اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ گیا، نفس کو کنٹرول میں رکھا، تو بہت برا ہے، میں نہیں کروں گا، تیری بات نہیں مانوں گا، لوامہ۔ اور اگر آدمی گناہ کا تقاضا نفس کر رہا ہے مگر وہ اتنے ریاضت کرتا ہے، کیا کرتا ہے بھائی؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اتنی ریاضت و مجاہدے کرتا ہے، اتنی ریاضت و مجاہدے کرتا ہے کہ نفس کے اندر گناہ کرنے کا خواہش اور تقاضا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ اتنے مجاہدے کیے، اتنی ریاضت کی، اتنا اللہ کا ذکر کیا، اتنے روزے رکھے، اتنی نوافل پڑھی، شیخ کے پاس رہ کر کے شیخ بتاتا ہے یہ گناہ کا جی چاہتا ہے، یہ علاج کرو، یہ علاج کرو، اتنے مرتبہ اللہ کا نام پڑھو، اتنی رکعتیں نماز پڑھو۔ مجاہدہ کرتے 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 کیا ہوتا ہے؟ نفس گناہ کا تقاضا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا نام ہے نفس مطمئنہ۔ یہ مجاہدہ کرنے کی وجہ سے بزرگوں کا نفس گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کو مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کا نفس ایسا ہوتا ہے جو گناہ کا تقاضا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بزرگوں کو یہ چیز ملتی ہے مجاہدے کی برکت سے، اور اللہ کے نبیوں کو یہ چیز ملتی ہے اللہ کی طرف سے بطور انعام کے، ان کو مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی غفور الرحیم وقال الملک ائتونی بہ۔ جب بادشاہ نے بلایا ان عورتوں کو اور پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، تو ساری عورتوں نے اتفاق سے کہا یوسف میں نے کوئی برائی اور عیب نہیں دیکھا، وہ تو فرشتے ہیں۔ اور خود عزیز مصر کی بیوی نے بھی اقرار کر لیا کہ یوسف پاک دامن ہے، اور میں نے غلط کام پر ان کو آمادہ کرنا چاہا تھا مگر وہ اس میں مبتلا نہیں ہوئے۔ تو بادشاہ یوسف علیہ السلام کا اور معتقد ہو گیا، اور اس کے بعد بادشاہ نے کیا کہا؟ یوسف کو بلاؤ۔ اب یوسف عزیز مصر کے وہاں نہیں رہیں گے، کسی کے ماتحت نہیں رہیں گے، بلکہ وہ خالص میرے پاس رہیں گے، میرے مشیر رہیں گے، میرے وزیر رہیں گے، میں اپنے پاس رکھوں گا۔ پہلے خریدا ان کو کس نے تھا؟ کس نے خریدا تھا؟ عزیز مصر نے، مصر کے وزیر خزانہ نے۔ اسی کی بیوی تھی زلیخا۔
بادشاہ کہہ رہا یوسف کو پاک دامنی ان کی ظاہر ہو گئی، عفت ظاہر ہو گئی، اب اس کے بعد یوسف کو بلا کے لاؤ، یوسف کو اب ہم کسی کے ماتحت نہیں رکھیں گے، کسی کی غلامی میں رہنے نہیں دیں گے، بلکہ ان کو خالص اپنے پاس رکھیں گے۔ کیا کہا بادشاہ نے؟ قال الملک اتونی بہ استخلص لنفسی، کہا بادشاہ نے ان کو میرے پاس لاؤ، استخلصہ، میں ان کو خالص کر کے رکھوں گا اپنی ذات کے لیے، میں اپنا مشیر بناؤں گا، اپنا وزیر بناؤں گا، کسی کا ماتحت نہیں رکھوں گا۔ یوسف علیہ السلام جیل خانے سے تشریف لائے۔ علماء تاریخ نے لکھا یوسف علیہ السلام جب آئے جیل خانے تو ایسے نہیں، انہوں نے غسل کیا، کپڑے پہنے، جتنے قیدی تھے سب سے ملاقاتیں کی، سب کو دعائیں دی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، حسبی اللہ ربی من دنیایا ومن خلقی وعز جارہ وجل ثناؤہ ولا الہ غیرہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، دنیا کی طرف سے بھی مخلوق کی طرف سے بھی، اللہ کی پناہ سب سے بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بہت بڑی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تسلی دے کر سب کو رخصت ہوئے یوسف علیہ السلام۔ جب بادشاہ سلامت کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، السلام علیکم، عربی زبان میں۔ کون سی زبان میں ہے؟ عربی زبان میں۔ اور بادشاہ سلامت سے خیریت پوچھی عبرانی زبان میں، سلام تو عربی زبان میں، اور خیریت جو پوچھی عبرانی زبان میں۔ بادشاہ کئی زبانوں کا ماہر تھا، مگر بادشاہ کو عربی نہیں آتی تھی، اور بادشاہ کو عبرانی زبان بھی نہیں آتی تھی، تو اس کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کی عقیدت اور محبت اور فضل اور کمال، ان کی قابلیت اور زیادہ واضح ہو گئی۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پھر سے پوچھی براہ راست، تو یوسف علیہ السلام نے اب کی اس کو وہ باتیں بتائیں، وہ حیرت میں پڑ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس نے کہا اتنا بڑا قحط پڑے گا، اتنے بڑے قحط سے نمٹنا آسان نہیں ہے، ہم کیسے اس کا انتظام کریں گے؟ بھوک مری سے لوگ بچ جائیں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو اتنے لمبے عرصے تک، یہ نظام کیسے چل سکتا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہے، وزیر خزانہ آپ مجھے بنا دیجئے، یہ انتظام میں خود کروں گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قال انک اليوم لدینا مکین امین، بادشاہ سلامت نے کہا بے شک آج آپ ہمارے پاس معزز ہیں اور معتبر ہیں، اب آپ غلام کی حیثیت سے نہیں ہیں، ہمارے پاس آپ بہت قابل اعزاز و قابل اعتبار شخصیت ہیں، اور 1 سال تک بادشاہ نے کوئی کام ان سے نہیں لیا، بلکہ ان کو اپنا مہمان بنائے رکھا۔ کتنے دن؟ 1 سال تک۔ 1 سال کے بعد بادشاہ نے جب ان کے سامنے بات رکھی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قحط کا انتظام کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے مقرر کر دیجئے ملک کے خزانوں پر، ملک کے خزانے میرے قبضے میں دے دیجئے، اور خزانے سے مراد خالی سونا چاندی نہیں، بلکہ جتنی ملک کی پیداوار ہے، اناج ہے، غلہ ہے، اس سب کا ذمہ دار آپ مجھے بنا دیجئے۔ اور کیوں بنا دیجئے؟ وجہ، مجھے عہدے کی لالچ نہیں ہے، مجھے منصب کی طلب نہیں ہے، انی حفیظ علیم،
میں حفاظت کرنا جانتا ہوں، میں نگرانی کرنا جانتا ہوں۔ خزانے میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ جو آدمی خزانے کا مالک ہو اور اس کا ذمہ دار ہو، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ امانت دار ہونا چاہیے، کوئی چیز خرد برد نہ ہو، کسی غیر مستحق کے حوالے نہ کرے، اور جو آیا وہ کتنا آیا اور جو گیا وہ کتنا گیا، اور کہاں خرچ ہونا چاہیے اور کہاں نہیں خرچ ہونا چاہیے، حساب کتاب اس کو بالکل نہ آتا ہو جو آدمی خزانے کا مالک ہو۔ کیا کہتے؟ اچھا، ایک تو امانت دار ہو، دوسری چیز وہ حساب کتاب بھی خوب جانتا ہو۔ یوسف علیہ السلام نے 2 ہی باتیں بتائیں ہمیشہ کے لیے، جس کو بناؤ اپنے وہاں کیشیئر وغیرہ تو کس کو بناؤ؟ 2 باتیں ہوں، حفیظ علیم، ایک وہ امانت دار ہو اور دوسری چیز وہ جانکار ہو کاہے کا، آمد و رفت کا، خرچ کا، کہاں خرچ کرنا چاہیے، کتنا خرچ ہونا چاہیے، ان دونوں چیزوں سے واقف ہو۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی۔ اب سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے عہدہ اور منصب خود سے کیوں مانگا؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو آدمی عہدہ مانگتا نہیں ہے اور اس کو عہدہ خود سے دے دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ اور جو آدمی عہدہ طلب کرتا خود سے مجھے دے دیا جائے تو اللہ ساری ذمہ داری اس پر ڈال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا۔ آستین کیوں صحیح کر رہے ہو بار بار تم؟ تو اللہ تعالیٰ مدد نہیں ہوتی۔ تو جب مدد نہیں ہوتی ہے، اسی لیے جتنے خلفائے راشدین ہیں، ہر خلیفہ راشد نے خلافت کو طلب نہیں کیا ہے، ان کو باقاعدہ خود خلافت کے لیے بولو منتخب کیا گیا ہے۔ نبی کے بعد خلافت کے لیے کس کو منتخب کیا؟ حضرت ابوبکر نے کہا تھا بیعت کرو؟ نہیں، حضرت عمر نے کہا۔ یہ ثانی اثنین ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے امام نماز بنایا۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا، حضرت انصار نے کہا جس کو نبی نے آگے بڑھایا ہو اس سے آگے بڑھنے سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ سب نے کہا بھائی انہی کو بناؤ۔ صدیق اکبر نے کہا ایک دن بھی میرے دل میں امیر بننے کی کبھی تمنا نہیں پیدا ہوئی، کبھی خواہش نہیں پیدا ہوئی۔ فاروق اعظم کو کس نے خلیفہ بنایا؟ حضرت صدیق اکبر نے بنایا، مگر چونکہ وہ خلیفۃ الرسول تھے پھر بھی صدیق اکبر نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد جو خلیفہ ہو رعایا کو اس کی بات ماننا ضروری نہیں نا؟ کیا ضروری ہے؟ اس لیے حضرت عمر نے اس عہدے کو قبول کر لیا۔ ابو بکر کا حکم ہے، اور ہر آدمی نے یہ کہا کہ حضرت عمر جیسا ہم میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی وہاں بھی کس نے منتخب؟ حضرت عمر نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی۔ اب 6 آدمیوں کی کمیٹی میں سے 3 نے اپنے نام واپس لے لیے، 3 آدمی باقی بچے۔ ایک نے کہا مجھے خلافت نہیں چاہیے، 2 بچے حضرت عثمان اور علی، اور حضرت عبد الرحمن نے سب لوگوں سے مشورہ کر کر کے اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، مگر یہ اختلاف خلافت کے لیے بولو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے خلافت کے لیے حضرت معاویہ لڑ رہے تھے۔ حضرت علی نے خود فرمایا مختلفنا الا فی دم عثمان، ہمارا حضرت معاویہ سے جو جھگڑا ہے وہ صرف حضرت عثمان کا خون کا بدلہ لینے میں ہے۔
حضرت علی کہتے تھے ابھی رک جاؤ، حالات کنٹرول میں ہو جائیں پھر بدلہ لیں گے۔ حضرت معاویہ فرماتے تھے پہلے بدلہ لو پھر ہم بیعت کریں گے، یا پھر ہمارے حوالے کر دو، ہم خود ہی بدلہ لے لیں گے۔ اختلاف اس پر ہوا۔ حضرت معاویہ پھر صلح ہو گئی حضرت علی میں حضرت معاویہ میں، پھر حضرت حسن کی صلح ہو گئی۔ یہ جتنے بھی اختلافات ہوئے ہیں ان میں بھی اگر اختلافات ہوئے خلافت کے بارے میں بھی تو اس لیے ہوئے کہ ان میں سے ہر آدمی یہ جانتا تھا کہ ان سے زیادہ اچھی طریقے سے خلافت کا نظام میں اچھی طرح سنبھال سکتا ہوں، اور میرے انتظام سنبھالنے میں امت کا فائدہ زیادہ ہے، اور دوسرے کے بنسبت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر دوسرا آدمی نظام خلافت سنبھالے گا تو اس میں امت کا کم فائدہ ہوگا، اپنا فائدہ مقصود نہیں تھا، کس کا فائدہ؟ امت کا فائدہ ہوگا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں جو عہدہ طلب کیا ہے، اللہ کے نبی نے جو منع فرمایا ہے وہ کب کاہے کے لیے منع کیا؟ اپنی عزت کے لیے، اپنی واہواہی کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، اپنی چاہت کے لیے، اور اپنے آپ کو بڑا بد ظاہر کرنے کے لیے، اور مفادات اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے کوئی عہدہ مانگے تو اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ جانتا ہے یہ عہدہ میں ہی اچھی طریقے سے سنبھال سکتا ہوں، اگر میں نے اس وقت یہ عہدہ نہ لیا تو لوگوں کا، امت کا، عوام کا بڑا نقصان ہوگا اگر کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا، تو ایسے موقع پر اس کا اپنا فائدہ مقصود نہیں ہے، نہ واہواہی مقصود ہے، امت کو نقصان سے بچانا مقصود ہے۔ ایسے موقع پر اگر وہ عہدے کا طالب بن جائے اور کہے کہ یہ عہدہ میں لینا چاہتا ہوں، تو ایسی صورتحال میں اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا، اور جمعے کے خطبے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، دعا کی جمعے کے خطبے میں کہ بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے نا، اے اللہ میرا مقصد اس کو ولی عہد بنانے سے، میرے بیٹے کو بنانے سے امت میں اتفاق باقی رکھنا ہے، انتشار سے بچانا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اے اللہ اگر اس کے علاوہ مقصد کوئی اور ہو تو آپ اس کی روح کو قبض کر لیجئے اور اس عمل کو مکمل ہونے ہی نہ دیجئے، اللہ اس سے پہلے اس کو موت دے دیجئے۔ اس کا مطلب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل کاہے کے لیے تھا؟ مفاد کے لیے نہیں تھا، کاہے کے لیے تھا؟ امت کو بولو اختلاف سے بچانے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے تھا، مگر عالم الغیب تو تھے نہیں وہ۔ بھئی آدمی اپنے بارے میں سوچ ہی تو سکتا ہے، بعد میں کیا ہوگا یہ تو پتہ نہیں ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو بہر صورت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں خود پیشکش کی، وہ جانتے تھے اتنا خطرناک قسم کا قحط پڑے گا جس کو سنبھالنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اور وہ آدمی سنگ دل ہوا، بے رحم ہوا، پبلک کے اوپر اسے ترس نہ آیا، تو کتنی خطرناک صورتحال ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے نظام جو سنبھالا تو اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام صرف ایک وقت کھانا کھاتے تھے پورے قحط کے زمانے میں، اور سارا نظام ان کے ہاتھ میں تھا۔ کیوں؟ تاکہ بھوکے لوگوں کی بھوک کا احساس ہو۔ یوسف علیہ السلام نے عام اعلان کر دیا حکومت میں کہ کھانا 2 وقت نہیں 1 وقت پکے گا۔ سارے ملازم اور سارے کے سارے حکومت کے کارندے وہ سب اس بھوک کے اندر شریک ہوں، ان کے احساس ہو بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک نبی کی حکومت ہے، نبی کا اقتدار ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے اور میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں، میں محافظ بھی ہوں اور خوب جاننے والا بھی ہوں، اللہ فرماتا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طریقے سے ہم نے عجیب انداز سے اقتدار عطا کیا، حکومت عطا کی، کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو زمین میں۔ یہ اس سوال کا جواب ہے جس کے جواب میں قرآن کی سورت نازل ہوئی۔ کیا تھا سوال یہودیوں کا جو مشرکین نے کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ملک شام کی رہنے والی تھی، بنی اسرائیل، یہ مصر میں کیسے آ گئے؟ اللہ فرماتا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اس طریقے سے ہم نے اقتدار عطا کیا، کہاں؟ مصر کی زمین میں، اور یہی ذریعہ بنا بنی اسرائیل کے ملک شام سے مصر آنے کا۔ اللہ فرماتا اسی طریقے سے مطلب جس طرح ہم نے یوسف کو عزت دی، عظمت دی، ایسے ہم نے ملک مصر کی حکومت بھی ان کو دی۔ بھائی تو کیا چاہتے تھے؟ ان کو قتل کر دیں، بھائی چاہتے تھے ان کو ذلیل کر دیں، بھائی چاہتے تھے ان کو کہیں شہر سے دور باہر پھینک دیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کو عزت دینا چاہتا تھا۔ ہوا وہ جو اللہ نے چاہا، بھائیوں نے چاہا وہ نہیں ہوا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ایک سال کے بعد جو بادشاہ تھا اس بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ کیا کیا؟ کس نے؟ ہاں؟ کس نے؟ ماسٹر نے؟ کس نے؟ بادشاہ نے، بادشاہ، اچھا بادشاہ کہہ رہے ہیں، بادشاہ وقت نے اسلام قبول کر لیا، اور جو عزیز مصر تھا، عزیز مصر جس نے خریدا تھا اس کا انتقال ہو گیا، عزیز مصر کا، اور عزیز مصر اب کون کہا جانے لگا؟ یوسف علیہ السلام۔ خالی وزیر خزانہ بننا چاہا تھا، معاشیات مالیات کا شعبہ میرے ہاتھ میں دے دیجئے، بادشاہ نے پورا ملک دے دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ برائے نام وہ بادشاہ تھا، سارے فیصلے اور سارا نظام کس کا چل رہا تھا؟ یوسف علیہ السلام کا۔ یہ بھی لکھا ہے مورخین نے تفسیری روایات میں، اسی زمانے میں جب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا عزیز مصر کا، تو یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے نکاح کر لیا۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، قطفیر، یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے نکاح کر لیا، اور زلیخا سے فرمایا وہ جو تم نے چاہا تھا وہ اچھا تھا یا یہ اچھا ہے؟ یوسف نے تو، زلیخا نے زبردستی کوشش کی تھی، اب عزت کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، اعزاز کے ساتھ ہو رہا، کہا یہ اچھا ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا، یہ حدیث میں نہیں ہے، محدثین نے اس پر بھروسہ نہیں کیا، تاریخی روایات میں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا زلیخا سے پہلے تم کو مجھ سے محبت زیادہ تھی، اب نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اب آپ کے ذریعے سے مجھے آپ کے پیدا کرنے والے سے محبت زیادہ ہو گئی، آپ کی برکت سے۔ پہلے غیر ایمان والی تھی، اب وہ ایمان لے آئیں، بیوی بن گئی۔ تو غرض ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں خدا فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے ہم نے اقتدار عطا فرمائی یوسف علیہ السلام کو ملک میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں چاہتے تھے وہاں رہتے تھے، بادشاہ کے لیے کوئی پابندی نہیں، پورے ملک میں جہاں چاہے۔ اور کہاں یوسف علیہ السلام کہاں تھے؟ کنویں میں، اور پھر کہاں تھے؟ جیل خانے میں۔ اب کہاں ہیں؟
ملک مصر کے بادشاہ ہیں، جہاں چاہیں جائیں اور جو چاہیں تصرف کریں۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور بھلائی کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع برباد نہیں ہونے دیتے۔ معاملہ صرف یوسف کا نہیں ہے بلکہ ہماری سنت ہے، جب کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے تو اللہ فرماتا اس کا پھل ہم اسے اسی دنیا میں دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں؟ حکومت کی شکل میں دیتے ہیں، دولت کی شکل میں دیتے ہیں۔ اگر دولت اور حکومت نہیں دی پھر بھی نیک کام کرنے والے کو اللہ کیا دیتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مزیدار زندگی، یعنی چین و سکون والی زندگی۔ اس کو اللہ قناعت دے دیتا ہے۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ نے دیا اسی میں خوش ہے، وہ 99 کے چکر میں نہیں پڑتا ہے کہ صاحب اتنا اور ہو جائے، اتنا اور اس لیے پریشان، پھر اتنا ہو گیا یہ بچے گا کیسے، اس کے بچانے میں پریشان۔ وَكَذَلِكَ اللہ فرماتا وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کے بدلے کو ضائع نہیں کرتے۔ یوسف نے نیکیاں کی تھی، ہم نے ان کو ضائع نہیں کیا۔ کیا کیا ان کو؟ ہم نے اقتدار عطا کر دیا، حکومت عطا فرما دی۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، یہ تو ہم دنیا میں دیتے ہیں، دنیا میں دینے کے ساتھ آخرت کا ثواب کم نہیں ہوتا۔ آخرت میں جو ملے گا وہ دنیا سے کہیں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا ثواب بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو لوگ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ان کو آخرت میں جو ملنے والا ہے دنیا میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے؟ جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے اور باہر نکالے تو جتنا پانی اس کی انگلی میں لگا ہے اتنی دنیا ہے، اور آخرت کتنی ہے؟ جتنا پانی سمندر میں۔ کوئی مقابلہ ہے؟ دنیا تو چھوٹی ہے، مختصر سے گزر جائے گی، لیکن نیکی اگر کرو گے تو دنیا میں بھی انعام ملے گا اور آخرت میں بھی انعام ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ 7 سال تک تو خواب کے مطابق خوب کھیتی اور غلہ کروایا اپنی نگرانی میں، اور کہا 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرو، حکومت کے خزانے میں، باقی سب اپنے پاس رکھو۔ کئی سال تک؟ 7 سال تک۔ 7 سال تک خوب کھیتی ہوئی، خوب فصلیں ہوئیں، خوب غلہ ہوا، 5واں حصہ حکومت کے خزانے میں اور 4 حصے خود مالک کے پاس۔ 7 سال میں لوگوں کے پاس غلے کا اچھا خاصا ذخیرہ جمع ہو گیا اور حکومت کے پاس بھی ہوا نہیں ہوا، اچھا خاصا ہو گیا۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا یہ لوگوں کے پاس، مصر کے لوگوں کے پاس غلہ گھر میں موجود ہے، مگر یہ قحط خالی مصر میں نہیں پھیلے گا، یہ باہر بھی پھیلے گا۔ مصر والوں کے لیے یہ غلہ کافی ہے، باہر والوں کے لیے غلے کا انتظام کرنا پڑے گا، اس لیے جو خزانے میں موجود ہے یہ خزانے کا غلہ باہر والوں کو دیا جائے گا، لیکن فری میں نہیں دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کا نظام دیکھیے، فری میں نہیں، باہر کے لوگوں کو غلہ دیا جائے گا، ہر آدمی کو 1 اونٹ کے برابر غلہ ملے گا بس، اور اس کا ریٹ بھی یوسف علیہ السلام نے طے کر دیا، جو بہت مہنگا بھی نہیں تھا اور بہت معمولی بھی نہیں تھا، جو آدمی عام طریقے پر بولو دے سکتا تھا۔ مہنگائی کے زمانے میں ہر چیز کتنی مہنگی ہو جاتی ہے، قحط کے زمانے میں جتنا جی چاہے کما لو۔ یوسف علیہ السلام نے ایک ریٹ مقرر کر دیا معمولی اعتدال کے ساتھ،
اس کے بغیر غلہ نہیں ملے گا، اور ہر آدمی کو ایک اونٹ غلہ ملے گا۔ اس طریقے پر جب یوسف علیہ السلام نے کیا، لوگوں کو غلہ دینا بانٹنا شروع کیا، تو غلہ بھی لوگوں تک پہنچتا رہا، بھوکمری سے لوگ بچتے رہے، اور پیسہ بھی ملک کے خزانے میں جمع ہوتا رہا۔ انبیاء علیہ السلام جیسے دین کے معاملے میں بہت کامل ہوتے ہیں، ایسے دنیا کے معاملے میں بھی بہت کامل ہوتے ہیں۔ اس قحط کے اثرات بہت دور دور تک پہنچے، یہاں تک کہ ملک شام میں بھی پہنچے، فلسطین میں بھی پہنچے۔ اور فلسطین میں کون رہتا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد، اور وہاں انبیاء کی قبریں ہیں۔ وہاں کی جگہ کا نام ہے الخلیل، شہر کا نام ہے۔ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہی اسحاق علیہ السلام، وہی یعقوب علیہ السلام، وہی بعد میں یوسف علیہ السلام، ان سب کی قبریں ہیں۔ قحط کے اثرات وہاں بھی پہنچے، اور وہاں بھی خبر پہنچی کہ غلہ اس وقت مصر میں مل رہا ہے، اور بہت سستا مل رہا ہے، ہر آدمی کو ایک اونٹ کے برابر ملتا ہے۔ لہذا وہ ان کے بیٹے کتنے تھے؟ یوسف کو ملا کے 12۔ یوسف تو چلے گئے، اب کتنے بچے؟ 11۔ یوسف کے غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے روک لیا کس کو؟ یوسف کے سگے بھائی کو، بنیامین کو، اور 10 آدمیوں سے کہا تم بھی جاؤ غلہ لاؤ۔ اب یہ بھائی لوگ مصر میں پہنچے غلہ لینے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی ان کو دیکھا، سب کو پہچان لیا، یہ وہی ہے۔ کون سے والے؟ جنہوں نے ابا سے لیا تھا خوشامد کر کے، اور اس کے بعد پٹک دیا تھا، اور پھر کنویں میں ڈالا تھا، اور پھر بیچا تھا، ایک ایک بات۔ انہیں بھائیوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، مگر یوسف علیہ السلام میں تبدیلی ہو چکی تھی۔ 7 سال کے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق 40 سال کے ہو چکے تھے۔ تو 7 سال کے بچے میں اور 40 سال کے آدمی میں فرق تو کچھ ہوتا نہیں؟ اچھا ہوتا ہے۔ بھائیوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ دوسری چیز، جب بھائی آئے غلہ لینے کے لیے تو ان سے پوچھا یوسف علیہ السلام نے، تم لوگ عبرانی زبان بولتے ہو؟ یہاں کی زبان تو یہ ہے نہیں، جاسوس ہو تم؟ تو انہوں نے بتایا نہیں، جاسوس نہیں ہے، غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، ہم تو وہاں کے رہنے والے ہیں۔ کہاں کے؟ فلسطین کے، اور ہم تو ایک نبی کے بیٹے ہیں۔ اور کون سے نبی؟ کہنے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے تھے ان کے؟ کہا ان کے تو 12 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کو بہت چاہتے تھے، وہ جنگل میں ہلاک ہو گیا۔ ایک بیٹے کو انہوں نے سکون کے لیے روک لیا ہے۔ 10 بیٹے ہم آئے، سارے حالات خود یوسف علیہ السلام نے ان سے معلوم کر لیے۔ بادشاہ باہر سے آنے والوں سے، جب بادشاہوں سے کوئی ملنے آتا ہے تو پہلے اس کو یوں ہی ایک دم سے اندر جانے دیا جاتا ہے، ایسے ہی پھر اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے، اس کے سگنیچر کرائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں تحقیق کی جاتی، کون ہو تم؟ لیکن بادشاہ سے کوئی نہیں پوچھتا آپ کون صاحب ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا، مگر بھائی لوگ نہیں پہچان سکے۔ ایک تو تبدیلی، دوسرے بادشاہ، تخت و تاج کے مالک، اور تیسری بات سوچا بھی نہیں تھا کہ یوسف بھی بادشاہ ہوں گے۔ ان کو تو ہم نے بیچا تھا، کہیں ہوں گے اپنے بکریاں چرا رہے ہوں گے۔ اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ کہاں؟ یوسف علیہ السلام کے پاس، قحط کے زمانے میں۔ کیا کرنے آئے؟ غلہ لینے آئے۔ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، جب پہنچے ان کے پاس، فَعَرَفَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، مگر وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں پائے۔ پھر آگے یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ غلہ کا انتظام کیا،
اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کی یہ جائیں اور دوبارہ پھر آئیں، یہ دوبارہ پھر آئیں اور اس بھائی کو بھی لے کر کے آئیں۔ اور اس لیے یوسف علیہ السلام نے جو غلے کی قیمت تھی حکم دے دیا ان کے غلے میں چھپا کر رکھ دو، جب یہ دیکھیں گے قیمت بھی واپس کر دی تو اور زیادہ آنے کی ان کی ہمت پڑے گی۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس پیسہ نہ ہو، دوبارہ نہ آ پائیں، تو یہ قیمت دے دو، یہ ابا ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان سے پیسہ کیا لینا۔ غرض ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کیا، پھر بھائی لوگ پہنچے، پھر کیا ہوا مزید اس کی تفصیلات پھر انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ آج اتنا ہی، اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا لکھا ہے؟ شبو کی طبیعت، فاروق، رفیق، سلیم، بہت دنوں کے بعد یہ پرچہ آیا ہے، بہت پرانا والا۔ اور کیا لکھا ہے؟ اور کیا لکھا ہے؟ عمر ہے، عمرے میں جانے میں آسانی ہو جائے، اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے، اور جو جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے عمرے کو آسان فرمائے۔ محمد اسرار اور افضال کی روزی کے لیے دعا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی ذریعہ معاش کو، کاروبار کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے، اور سب کے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ 12 ربیع الاول کو روشنی اور سجاوٹ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ بہت دیر میں پوچھا آپ لوگوں نے، 12 ربیع الاول کے بعد میں پوچھا، سجاوٹ کر لینے کے بعد اور روشنی کر لینے کے بعد اور سجاوٹ دیکھ لینے کے بعد اب پوچھا۔ سجاوٹ اور روشنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، آپ جو نعمت لے کر کے آئے ہیں اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے، جو پیغام لے کر کے آئے، جو ہدایات لے کر کے آئے ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ روشنی چراغے سے کیا فائدہ ہوگا؟ غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کو مدد کریں، نیک کاموں میں پیسہ خرچ کریں، نیت کریں، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جائے، یہ خوشی کی چیز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اخلاق، اعمال، معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے۔ اے اللہ اس درس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہیں، جنہوں نے لکھا ہے، زبانی کہا ہے، اے اللہ جو تمنا رکھتے ہیں، جن کا حق ہے، جو امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان، حال غیب سے ان کی مدد فرما، خاص طور سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی، ساری دنیا کی مسجدوں کی، اسلامی مرکزوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی۔